آج کی کہانی ہے ایک بادشاہ اور اس کی ریاست کی، اور اگر اچھی لگے تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ نے اپنی ریاست کے ایک آدمی کو غلط فہمی میں آ کر موت کی سزا سنائی اور حکم دیا کہ اگلے ہفتے اس آدمی کا سر قلم کر دیا جائے۔ تو حکم کی تعمیل ہوئی اور ریاست کے سپاہیوں نے اس آدمی کو پکڑ کر زندان میں ڈال دیا۔ تو یہ آدمی دل برداشتہ ہو کر بادشاہ کو برا بھلا کہنے لگا، اور سپاہی جب بھی کھانا دینے آتے تو پوچھتے کہ کیوں دن رات بادشاہ کو اتنا برا بھلا کہتے ہو؟ تو اس آدمی نے بولا کہ میں بے گناہ ہوں۔ سپاہیوں نے کہا کہ ہم کو پتہ ہے کہ تم بے گناہ ہو، مگر یہ بادشاہ کا حکم ہے اور بادشاہ ہی تم کو معاف کر سکتا ہے۔ تو دن گزرتے گئے اور آخر کار وہ دن آ گیا جس دن اس کا سر قلم کرنا تھا۔ تو بادشاہ نے حکم دیا کہ دربار لگاؤ اور سب لوگوں کو جمع کر دو اور اس شخص کو بھی لے آؤ۔ تو ریاست کے سارے لوگ اس کی موت کا تماشا دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے۔ تو یہ شخص ادھر بھی بادشاہ کو برا بھلا کہنے لگا، اور بادشاہ دور اپنی تخت سے یہ نظارہ دیکھ رہا تھا، مگر لوگوں کے شور کی وجہ سے اس آدمی کی آواز برابر نہیں سن پا رہا تھا۔ تو بادشاہ نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ جاؤ اور معلوم کرو کہ یہ شخص کیا کہہ رہا ہے۔ تو وزیر گیا اور اس شخص سے پوری کہانی پوچھی۔ تو وزیر بہت افسردہ ہو گیا، کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ شخص بے گناہ ہے۔ وہ وزیر بہت ہی نیک آدمی تھا، تو اس نے دل میں سوچا کہ اگر میں بادشاہ کو سچ بتا دوں تو ایسا نہ ہو کہ بادشاہ غصے میں آ کر یہ حکم نہ دے دیں کہ اس شخص کو موت سے پہلے اذیت دے دو، کہ اس کے ہاتھ پیر کاٹ دو یا زبان کاٹ دو، تو اس شخص کو بہت تکلیف ہوگی۔ وزیر واپس آیا اور اس شخص کو موت سے پہلے اذیت سے بچانے کے لیے بادشاہ کو جھوٹ بول دیا کہ جہاں پناہ یہ شخص 4-5 دنوں سے زندان سے یہی بول رہا ہے کہ جو آدمی اپنے غصے کو قابو میں رکھے تو وہ شخص اللہ کو پسند ہوتا ہے، اور جو آدمی اپنی قسمت پر صبر کرتا ہے تو وہ شخص بھی اللہ کو پسند ہوتا ہے۔ تو یہ بات بادشاہ کو بہت اچھی لگی اور بہت خوش ہوا، اور یہ حکم دیا کہ اس شخص کو میں نے معاف کر دیا اور اس کو آزاد کر دو۔ تو وہ شخص بھی خوش ہو کر اللہ اور بادشاہ سے معافی مانگ لی۔ تو دوستوں، اس کہانی کا مطلب یہ ہے کہ جس سچ سے شر اور فساد یا بدگمانی پیدا ہوتی ہو تو اس سچ سے جھوٹ بولنا اچھا ہے۔ تو دوستوں، اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے، اور کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دیجیے۔ تو ملتے ہیں اگلی کہانی میں۔ اللہ حافظ۔